السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی تھی کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، اور فہم قرآن اور عمل بالقرآن ہر ایک پر لازم ہے جو ایمان لائے، اور اللہ کی کتاب پر ظلم کا نتیجے سے کیا نتیجہ آیا وہ ہے۔ اب اس کے بعد جیسا کہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اب انشاءاللہ آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ حضرات، ہر مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اور مسلم کے معنی کیا ہیں۔ اگر یہ انسان نہ جانتا ہو کہ انسانیت کیا چیز ہے اور انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے، تو وہ حیوانوں کی سی حرکت کرے گا اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ نامعلوم ہو کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کس طرح ہوتا ہے، تو وہ غیر مسلموں کی سی حرکت کرے گا اور اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ لہٰذا مسلمان کو اور مسلمان کے ہر بچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اسلام کے حدود کیا ہیں جن کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم رکھتے ہی وہ مسلمانیت سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا جائے۔ نیکسٹ، اسلام کے معنی۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اوبیڈینس اور سبمیشن، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا اسلام ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جانا اسلام ہے۔ اللہ کی بادشاہی اور فرما روائی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے۔ جو شخص اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے وہ مسلمان ہے، اور جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا اللہ کے سوا کسی اور کے سپرد کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے حوالے کرنے یا اللہ کے سپرد کرنے، سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے اسے قبول کیا جائے، اس میں چوں چرا نہ کی جائے، اور زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے اس میں صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جو شخص اپنی عقل اور دنیا کے دستور اور اللہ کے سوا ہر ایک کی بات کو پیچھے رکھتا ہے اور ہر معاملے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور جو ہدایت وہاں سے ملے اس کو بے چوں چرا مان لیتا ہے اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے، وہ اور صرف وہی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے سپرد کر دیا، اور اپنے کو خدا کے سپرد کرنا ہی مسلمان ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انحصار ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے، یا باپ اور دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن اور سنت کی ہدایت یہ ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے
کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی، اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا باپ دادا سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا، یا دنیا کا طریقہ اس کے خلاف ہے لہٰذا میں اسی پر چلوں گا، تو ایسے شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک۔ اب مسلمان کے فرائض کیا ہیں؟ آپ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اگری کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون لا جو ہے صرف اللہ کا قانون ہے، آپ کا حاکم صرف اللہ ہے، آپ کو اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور آپ کے نزدیک حق صرف وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہی اللہ کے حق میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو گئے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہ رہا کہ میری رائے یہ ہے، یا دنیا کا دستور یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں، جو کچھ اس کے مطابق وہ قبول کریں، اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دے، چاہے وہ کسی کی بات اور کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنے خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول اور عمل کو ترجیح دینا، یا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھوں والا نہیں کہہ سکتا اور کوئی نکٹا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کے تابع بنانے سے انکار کرے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول اور عمل کو پیش کرے۔ اب جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اسے اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اسے اختیار کرے اور اپنا جو نام چاہے وہ رکھ لے، مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحد میں رہے، اسلام کے لیمٹس میں رہے، اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کو حق اور صداقت سچائی کا معیار تسلیم کرنا، اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل اور غلط سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے، اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو خود وہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 ہے، اور اس کی ترجمانی یوں ہے: اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی دراصل کافر ہیں۔ اب ہم آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ انسان دائرہ اسلام میں ایک کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا، اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف چند لفظ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، پہلے ناپاک تھا اب پاک ہو گیا، پہلے اللہ کے غضب کا مستحق تھا اب اس کا پیارا ہو گیا،
پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنی ہی پر نہیں رہتی، اسی کلمے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اس کلمے سے انسان اور انسان میں بڑا فرق، ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو گویا باپ نہ رہا اور بیٹا نہ رہا۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو ورثہ نہ ملے گا، ماں اور بہنیں تک اس سے پردہ کرنے لگیں گی۔ یہ دراصل اگرچہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کافر بیٹے سے ماں اور کافر بھائی سے بہن پردہ کرے، مگر عملاً ایمانی غیرت رکھنے والی مسلمان خواتین اکثر ایسے بھائیوں اور بیٹوں کا منہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ غیر شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس کے گھر کی بیٹی بیاہتا ہے تو وہ اور اس کی اولاد تو اس گھر سے ورثہ پائے گی، مگر یہ اپنی سلب کا بیٹا صرف اس وجہ سے کلمے کو نہیں مانتا، غیروں کا غیر بن جائے گا۔ گویا یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کلمے کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، یعنی اتنا زبردست کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے۔ اب اتنا بڑا فرق اس سے کیوں ہو جاتا؟ کلمہ ماننے والے میں اور کلمہ نہیں ماننے والے میں اتنا بڑا فرق کیوں ہوتا؟ وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے ابھی۔ اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ یہ اتنا بڑا فرق جو انسان اور انسان میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمہ میں ہے کیا؟ صرف چند ہی الفاظ تو ہیں، لام، الف، ہا، میم، واو، سین اور ایسے ہی 2-4 حروف، اور ان حروفوں کو ملا کر اگر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین اور آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، تم ذرا سمجھ سے کام لوگے تو تمہاری عقل خود کہہ دے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حرف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بت پرست مشرک تو ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین شق ہو جائے گی اور چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تاثیر بس حرفوں میں ہے۔ وہ زبان سے نکلے اور طلسمات کے دروازے کھل گئے، مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز جو ہے معنی ہے، میننگ ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اتریں اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال نہ بدلیں تو نرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تمہیں سمجھاؤں۔ فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے، اگر تم زبان سے روئی لحاف پکارنا شروع کر دو تو سردی لگنی بند نہ ہوگی، چاہے تم رات بھر میں 1,00,000 تسبیحیں روئی لحاف کے پڑھ ڈالو۔ ہاں، اگر ایک لحاف میں روئی بھروا کر اور اوڑھ لوگے تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے، اگر تم صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، پانی کا ایک گھونٹ لے کر پانی لوگے تو کلیجے کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تم کو نزلہ بخار ہو جاتا ہے، اس حال میں اگر بنفش گو زباں یا کوئی جو معجون کی تسبیحیں تم پڑھنی شروع کر دو یا دوا کی تسبیح تم پڑھنا شروع کر دو گے تو نزلے بخار میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ ان دواؤں کا جو شاندہ بنا کر پی لو گے تو نزلہ بخار خود بھاگ جائے گا۔
بس یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ فقط 6-7 لفظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، مردود سے محبوب بن جائے، دوزخی سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے۔ پھر مطلب کو جان بوجھ کر جب تم ان الفاظ کو زبان سے نکالو تو تمہیں اچھی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے اللہ کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو، اور اس اقرار سے تمہارے اور اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تم کو اپنے دل اور دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ پھر زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ تمہارا حاکم ہونا چاہیے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد تم کافروں کی طرح آزاد نہیں رہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ اب تم اس کلمے کے پابند ہو۔ جو وہ کہے یعنی اللہ کہے اس کو کرنا پڑے گا، اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر ابھی میں نے آپ سے کیا۔ اب کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اب میں تمہیں بتاؤں کہ کلمے کے مطلب کیا ہے اور اس کو پڑھ کر آدمی کس چیز کا اقرار کرتا ہے، اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے۔ کلمے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے میں الہ کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی خدا کے ہیں۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، خالق ہو، پالنے اور پوسنے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو، اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو بے خدا ہے کی بنی ہے، اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہوں، بلکہ دراصل اس کا خدا ہے، اور وہ خدا ایک ہی ہے، اور اس ایک ذات کے سوا اللہ خدائی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا تمہارا اور سارے جہان کا مالک ہے۔ تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس اللہ کی ہے۔ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کا دینے والا حقیقت میں وہ ہے، اور جو کچھ کسی سے چھینا جاتا اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی اللہ ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اللہ سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانیں اور اسی کے قانون کی پیروی کریں۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔